الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات خالق ارض و سماوات کے لیے ہیں، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی، مقتدر، پیشوا اور ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث کیا، اور ہمارے لیے نظام حیات دے کر رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور قرآن پاک جو کتاب اللہ ہے، اس کو دے کر ہماری رہنمائی کے لیے رہتی دنیا تک یہ ہمارے لیے معجزۃ خالدۃ، ہمیشہ رہنے والا، جب سے اترا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آج تک یہ اعجاز القرآن ہے، معجزہ ہے، اور اس جیسی کوئی کتاب پوری کائنات میں نہیں، اور جس کی ذمہ داری رب العزت نے خود ذمہ داری لی ہے۔ اور جب یہ کتاب اتر رہی تھی، جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شروع ہوئی، آپ کے قلب اطہر پر اترنے شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو حکم دیتا ہوں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے آپ نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے، اور اس کے بعد خبردار کر دیے، وارن کر دیے، بتا دے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کنبے قبیلوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور ان کی دعوت کی، اور سب سے پہلا اسلام کا جو سب سے پہلا خطبہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رہبر، رہنما، مرشد، پیشوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد میں تم سے کی ایک بات کہنی چاہتا ہوں، ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو گھر کا بیتی ہوتا ہے، جو بیت جاننے والا ہے، جو گھریلو آدمی ہوتا ہے، لا یکذب اہلہ، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا، اور آگے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، اپنے رشتہ داروں کو یہ خطاب ہو رہا ہے، مختصر خطاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خطبۃ الاولیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی پہلا خطبہ، پہلی تقریر، پہلا واعظ کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، صرف ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو کہا جو گھر کا بیتی ہوتا ہے وہ اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کے رسول نے یہ ساتھ فرمایا واللہ لو کذبت الناس جمیعا، اگر کائنات کے سب لوگوں سے کوئی جھوٹ بولتا، مگر میں بولتا جھوٹ، ما کذبتکم، اور میں تم سے جو جھوٹ نہ بولتا،
ولو غررت الناس جمیعاً، اور تمام لوگوں سے اگر میں دھوکہ کرتا، ما غررتکم، تم سے میں دھوکہ نہ کرتا۔ آگے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسلی دی، اگر میں جھوٹ بولتا پورے دنیا کے لوگوں سے، ویسے تو میں جھوٹا ہے ہی نہیں، میری زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا 40 سال تم میں میرے ساتھ گزرے ہیں، اور تم خود اس چیز کی تصدیق دے رہے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ کبھی کذب بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر جو گھر کا بیٹی ہوتا ہے، اگر وہ لا یکذب اہلہ، اپنے گھر والوں سے، یار تو ہمارا اپنا ہے، تو میں کبھی بھی اپنے اہل سے وہ نہیں بولتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دے رہے ہیں۔ اگر میں کسی قسم کی لو غررت الناس جمیعاً، اگر میں دھوکہ کرتا تمام لوگوں سے، ما غررتکم، تم میرے اپنے لاڈلے ہو، مجھے قریبی رشتہ دار ہو، میں تمہارا قریبی ہوں، تو میں تمہیں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ ایک اٹل بات ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، میں تم کو اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی پیشوا جس کی عبادت کی جائے، نہ زندگی دینے والا، نہ روزی دینے والا، نہ تیاں دینے والا، نہ بیٹے دینے والا، الہ اور معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، انی لرسول اللہ علیکم خاصہ، تم میرے رشتہ دار ہو، میں تمہارے لیے سپیشل رسول بنا کر، سپیشل نبی بنا کر، یعنی پیغام رساں بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ انی لرسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہوں، علیکم خاصہ، تمہاری طرف مجھے اللہ نے چنا ہے، تم نے نہیں چنا۔ وَإِلَى النَّاسِ كَافَةً، اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ آگے ساتھ بات بتائیے، یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں میں یہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو الفاظ فرمائے وہ بہت ہمیں پوری زندگی کے لیے یاد رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں، ان کو سوچ لیں، ہمارے دل میں وہ پیوست ہو جائیں تو ہمیں کافی ہیں۔ وہی فرمایا، واللہ لتموتن کما تنامون، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لتموتن، تم لازماً ضرور برضرور تم مر جاؤ گے، یہاں سے ختم ہو گئے، کما تموتون، جس طرح کہ تم مرتے ہو، ولا تبعثن کما تستيقظون، جس طرح تم روزانہ سوتے ہو اور اٹھتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا تم یہاں سے چلے جاؤ گے، لتموتن، لازماً فوت ہو جاؤ گے، کما تنومون، جس طرح تم روزانہ سوتے ہو، تمہارا شعور، تمہاری عقل ختم ہو جاتی ہے اور سانس صرف رہتا ہے، اور تمہاری باڈی پڑی ہوئی تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا، لتبعثن کما تستيقظون، اور تم جس طرح روزانہ اٹھتے ہو، اور تم کو لازماً اٹھایا جائے گا، ولا تحاسبن بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، ولا تجزون بالاحسان احسانا، اور تمہیں لازماً لازماً جزا دی جائے گی اس نیکی کی جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم دیں گے، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اینڈ کیا ہونا ہے انسان کا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوِ النَّارِ أَبَدًا، اور ہمیشہ کے لیے پھر جنت مل جائے گی جو نیک کام کریں گے، جو میری اس دعوت کو قبول کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ان کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تم نے، اور تم کو لازماً اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تم کو موت دے دیں گے، جس طرح کہ تمہیں روزانہ آتی ہے، یہ مثال دے دی۔
اور روزانہ جس طرح تم اٹھتے ہو لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا آخرت کو، اور تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور اس کا بدلہ اچھے کا اچھا بدلہ لازماً ملے گا، اور لازماً ہی برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت تم مل جائے گی یا دوزخ ملے گی، آگ ملے گی۔ اور یہ بات سن کر اس کے قوم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے چلے گئے، اور انہوں نے کوئی کسی قسم کا بات نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی تو اپنے پہلو کو نرم رکھو، جو بھی مسلمان جو بھی مومن ہو جو تیری پیروی کرے اس کے لیے تم یہ اپنا پہلو نرم رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ خطبہ دیا جو میں نے ابھی سنایا ہے، عربی زبان میں بھی، اور اس کا ساتھ اردو ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ اور پھر ایک دن ان کے رواج کے مطابق، ان کے جس طرح کہ وہ کسی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے، اور بہت بلند آواز سے صاحب اعلی صوت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہا واسباہا واسباہا۔ ان کا رواج تھا، جو کافر تھے مشرکین تھے، جب ان کے قبیلے کو کسی قسم کا جھگڑا ہوتا تھا، کوئی پرابلم ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، کسی علاقے کے لوگوں نے حملہ ان پر کرنا ہے، تو وہ جاہل تھے اس وقت کا، اس زمانے میں وہ لوگ آدمی ایک اس پہاڑی پر چڑھتا اور بلند آواز سے یہ بات کہتا واسباہا، اونچی آواز سے یہ نعرہ ایک بلند کرتا، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے، بھئی کوئی خطرے کی گھنٹی ہے، کوئی بات اہم ہے، وہ اکٹھے، اور ساتھ اس زمانے میں ان کا یہ تھا وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بلند آواز سے یہ نعرہ بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ بلند کیا اور سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ہر قبیلے کو آواز دی، یا بنی کا فہر، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب۔ جس وقت وہ جمع سارے اکٹھے ہو گئے، اور ساتھ فرمایا ارائیتکم لو اخبرتکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم کو خبر دوں کہ ان خیالا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی، میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی ہے، اس کی بیک سائڈ سے تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم میری بات کو تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول تو نہیں کہتے تھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں جی، ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے، پوری زندگی آپ کی اتنی گزری ہے، ما جربنا علیک الا صدقا، صرف اور صرف آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اس اللہ کے عذاب کی وعید سناتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا رسول ہوں اور تم نے میری پیروی کرنی ہے اور اس ایک اللہ کو ماننا ہے۔ جب یہ بات ابو لہب نے سنی اور اس نے کہا، اور اس نے بدتمیزی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لک یا محمد الہٰذا جماعتنا، تو تباہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہ جمع کیا تھا؟ یہ سب سے پہلی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت نازل ہوئی۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر دوسرا بھی خطبہ ان کو بلایا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی قرآن کی اس چیز کی تبلیغ کی، اور فرمایا فاصدع بما تؤمر، آپ یہ کام کیے جائیں فاصدع بما وأعرض عن المشرکین، مشرکین جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ساری ہمیں بھی ضرورت ہے تو ہم بھی اس خطبے سے نصیحت حاصل کریں کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو تبلیغ کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اور جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اور ساتھ یہ کہتے ان الحمدللہ، تمام کل کی کل تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جتنے بھی علماء آج کل یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ بولتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کلمات وہ اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں، جس کا میں ترجمہ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ ان الحمدللہ، بے شک ہر قسم کی تعریف، کل کی تعریف صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَحْمَدُهُ، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ وَأَسْتَعِينُهُ، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، رہبر، پیشوا، جب بھی یہ خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی تو ان باتوں سے شروع کرتے۔ یہ لازماً ان کی حصہ تھا، سب سے پہلے یہ بات ہوتی احمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ وَأَسْتَعِينُ، ہر قسم کی مدد میں اسی سے چاہتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، جو ہمارے دل میں کسی قسم کی خرافات اٹھتی ہیں، جو شرارتوں اٹھتی ہیں، اس کی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یہ بات بڑے کام کی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اس کو ہدایت دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اور بعد میں یہ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کا مطلب ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ سب کا قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس ایک کے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ صرف اکیلا عبادت کے لائق ہے، اکیلا الہ ہے۔ ان احسن الحدیث سے کتاب اللہ، یہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن پاک دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب یہ ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے یہ کلمات کہتے، اور آخر میں کہتے یہ بات کہتے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے بات سے بہتر بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کتنی اچھی ہماری خوش قسمتی ہے، رب العزت نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب ہدایت دی، اور جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ کس نے لی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کتاب کی ذمہ داری بھی ہم نے ہی لے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کے سینوں میں اس کے ہر جگہ پہ وہ کتاب کو درایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر دعا یہ کرنی چاہیے اللہ جو تو ہمیں کتاب دی ہے، جو یہ کتاب ہدایت دی ہے، اس کے اوپر ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، اس پر غور و فکر کرنے بھی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے اوپر تدبر کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے
تاکہ ہم تیرے پاس پہنچ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلا خطبہ جو مجھے ملا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ جس طرح کہ تم سوتے ہو، لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، تم لازماً مر جاؤ گے، لازماً تم مرو گے، کما تنامون، جس طرح کہ تم سوتے ہو، لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا اور تمہیں اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا، اور بعد میں نتیجہ کیا ہو، یا جنت ہمیشہ ہمیشہ ہوگی یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور پوری قوم کو اکٹھا کر کے اور ان کو یہ بتایا کہ میں پوری زندگی میں تمہارے سامنے سچ بولا ہے کہ نہیں بولا، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں بولا۔ اور ان میں سے بدبخت کون شخص تھا؟ اس نے بدتمیزی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباً لک یا محمد، اے محمد اس لیے تم نے ہمیں جمع کی، اس بات کے لیے، یہ کوئی بات ہے تم نے؟ تو رب العزت نے ساتھ ہی اس کا جواب تبت یدا ابی لہب وتب، پوری مکمل صورت ڈال دی اور اس شخص کا نام بھی اس میں ڈال دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا۔ اور ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ پڑھا، یہ میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھنے کی کوشش کی ہے حقیر سی، اور ہمیں دیکھنا چاہیے جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہمیں نصیحت ملے اس کتاب سے، وہ ہمیں آگے پہنچانی ہے۔ اور ایک مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر اللہ عبداً سامع مقالتی فوعاها، جس نے میری بات سنی، نظر اللہ عبداً، اس شخص کو اللہ تعالیٰ تروز تازہ رکھے، تو یہ دعا دی، جو میری بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس نے میری بات سنی اور اس کو حفظ کیا، یاد کیا، ثم اداها الی من لم یسمعها، پھر اس شخص تک پہنچایا جس شخص نے یہ بات نہیں سنی تھی۔ یعنی قرآن پاک کی کوئی بات، ایک بات بھی آپ کو پتہ ہو، اللہ کی تعلیم کا، قرآن پاک حکیم کی کوئی بات ایک بھی سمجھ میں آتی ہو، اس کو دل و جان سے سمجھ آتی ہو اور اس کو یاد کرنا، یاد کر کے آگے تک اپنی استطاعت کے مطابق آگے پہنچانا، یہ سب سے پوری دنیا کے تمام کاموں سے بہترین کام ہے، سب سے کاموں سے اچھا کام ہے، بہترین کام ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی بات سنیں اور محبت اللہ سے اس طرح کرے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرنا ہے۔ اور فرمایا وَأَصْدَقُ اللَّهَ صَالِحًا، اور سچی بات کرو، وَمَا تَقُولُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرو۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ اس بات کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت غصے ہوتے ہیں، میرے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، میری بات کو لوگوں تک پہنچائے، اللہ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وَأَصْدَقُ اللَّهَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے اور صدقہ کرے۔ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، جو بھی تم بات اچھی کرو گے وہ صالح بات ہوگی۔ وَتَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ، اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرو۔ اور آخری بات یہ سب سے زور دے کر کہی، ان اللہ یغضب، اللہ تعالیٰ اس شخص سے غصے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہوتا ہے، وہ مغضوب ہو شخص ہوتا ہے، ان ینکث عہدہ، وہ اپنے عہد کو، اپنے قول و قرار کو توڑ دے۔ اور ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ چھوٹا سا خطبہ آپ نے دیا۔ پہلے حمد و ثنا کی، پھر اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے دلوں کو وہ شخص
قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے کو سجا دیا، وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ، اور اس کے سینے میں اس کے دل میں اسلام ڈال دیا، اسلام کی محبت ڈال دی۔ اور آخری بات یہ کہہ دی کہ جو شخص اپنے عہد کو توڑتا ہے، کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، جب دو بندے ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، اور ساتھ چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوں اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ مقام پر کہتے ہیں اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے میں 2-3 خطبے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی پڑھے ہیں، اور جو ہمیشہ پڑھتے تھے، جو خطبہ دیتے تھے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کو جتنا بھی جس طریقے سے بھی کوشش کرے کہ میری بات سنے اور اس کو اپنے دل میں بٹھائے، دل میں بٹھا کر جس نے نہیں سنی اس کو سنائے، یہ پوری امت کا فرض ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے۔ خطبہ جو آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلے خطبے تھے، اور جب آخری خطبہ جب لاکھوں کا مجمع ہو گیا تو اس وقت بھی یہ کہا کہ میں تم کو پہنچا دی یہ بات، سب نے یک زبان ہو کر کہا نشہد انک قد بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت مکمل کر دی، پوری کر دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو تو آپ نے نصیحت کیا، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچی انگلی کھڑی کر کے کہا، بار بار 3 دفعہ کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اپنے سر سے ذمہ داری ہٹا کے کہہ دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، اب جو لوگ آنے والے ہیں، جو تم لوگ جو حاضر ہو، تمہارا کام ہے اگر وہ تک پہنچائے اس بات کو۔ ہمیں جو بھی صحیح بات، اللہ کی بات، جس کا جتنا بھی علم ہو، کوشش کرنی چاہیے تو آگے بھی پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے۔